الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کا منفرد سلسلہ اسلام اور سائنس ایک نئے موضوع کے ساتھ دلچسپ معلومات، اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر رضوان، FRCS ہیں UK سے۔ دنیا بھر میں میڈیکل سائنس کے حوالے سے یہ ایک اہم اور بڑی ڈگری سمجھی جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو اپنے سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہیں ڈاکٹر اسامہ، پیڈ اسپیشلسٹ ہیں۔ آج کے سلسلے کا بریک اپ سن لیتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، سب سے پہلے ہم ایک ایک کوشچن کریں گے، ایک کیوری پٹ اپ کریں گے دونوں ڈاکٹر صاحبان سے، اور اس کو ملٹیپل چوائس کوشچن کی صورت میں ان سے آنسر لیں گے۔ تفسیر قرآن صراط الجنان سے بھی برکتیں حاصل کریں گے، اور پھر ہمارے مین ٹاپک پر ڈسکس ہوگی۔ یہ ٹاپک پچھلے سلسلے میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا، اور ٹاپک ہے پین مینجمنٹ، یعنی درد اور اس سے ریلیٹڈ معاملات وہ کیا ہوتے ہیں۔ پچھلے سلسلے میں ہم نے بہت امپورٹنٹ انفارمیشن شیئر کی، کمر درد کے مسئلے کے بارے میں بتایا، کیا درد واقعی ایک اچھی چیز ہے۔ ہمیں ڈاکٹر صاحبان نے یہ بتایا کہ ایک پروٹیکٹیو میکنزم ہے، جسم میں کہیں بھی کوئی خرابی ہو رہی ہو، سوجن ہو رہی ہو، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی زخم ہو، درد کی صورت میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جسم میں کوئی خرابی موجود ہے، اس کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، پھر ادویات دی جاتی ہیں۔ ہم نے ایک اور بہت اہم ٹاپک ڈسکس کیا تھا، اور وہ تھا کہ درد کشا دوائیاں یعنی پین کلرز کھانے کا نقصان کیا کیا ہوتا ہے۔ اور آج ہم سب سے پہلے شروع کریں گے دانت کے درد کے حوالے سے۔ اٹس آلسو اے ویری کامن پین اینڈ اے ویری جنرل سچویشن پریویلنگ ان آر سوسائٹی۔ ہمارے معاشرے میں بھی بہت سی پائی جاتی ہے، درد ہو جاتا ہے دانت میں، رات کو سوتے ہوئے ہو جاتا ہے۔ تو درد کس وجہ سے ہوتا ہے، اور ایک دم سے درد ہو جائے تو ڈاکٹر صاحب کیا کرنا چاہیے دانت کے درد کے حوالے سے؟ دیکھیے، ٹوتھ ایک جو ہے، دانتوں کا درد، سم ٹائمز اٹ از ون آف دا ورسٹ پینس، بہت ہی شدید قسم کا درد ہو سکتا ہے، اور بعض دفعہ یہ ماڈریٹ پین بھی کی کیٹیگری میں بھی آتا ہے۔ بیسیکلی عام طور پہ جو اس کی کازز میں دیکھا جاتا ہے کہ ایک تو جیسے ہم کہتے ہیں کہ ٹوتھ کیریز ہو جاتا ہے، کہ دانتوں کو کیڑا لگ جانا، اور الٹیمیٹلی جب وہ ایک خاص حد تک پہنچ جاتا ہے، پھر اندر جو ہمارے بیسیکلی دانتوں کی جو روٹ ہوتی ہے، وہ روٹ کینال جو ہوتی ہے اس کی، جس کے اندر وہ روٹ، اس کی جڑ جو ہے وہ لگی ہوئی ہے، وہاں تک انفیکشن پہنچ جاتا ہے، پھر وہاں پہ ایبسیس بن سکتی ہے، جس کی وجہ سے اب اس کو باہر، جب وہ ریشہ کو باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملتا، تو پھر وہاں پہ بہت شدید قسم کا درد ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح جنجیوائٹس جو ہوتی ہے، جس میں دانتوں کے اندر بالکل آپ کے جو جبڑے ہیں بالکل نازک سے ہو جاتے ہیں، اگر آپ کوئی بھی چیز کھاتے ہیں تھوڑی سی بھی سخت ہوگی تو وہ آپ کو درد ہوگا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ گرم چیز کھاتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے نا درد ہوتا ہے، بعض دفعہ زیادہ ٹھنڈی چیزیں جب آپ کھاتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کو جو ہے نا پین فیل ہوتی ہے۔ تو اس طرح مختلف اس کے کازز ہیں۔ تو اس میں موسٹلی جو اس کی پریونشن کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اپنا جو اورل ہائیجین ہے اس کو مینٹین رکھنا چاہیے۔ اگر آپ ٹوتھ برش کرنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ اپنے دانتوں کو اچھی طرح صاف رکھیں، خاص طور پہ جب صبح کے وقت آپ اٹھتے ہیں اس وقت آپ ایک مرتبہ دانت ضرور صاف کریں، اور رات کو سونے سے پہلے ضرور دانتوں کو صاف کریں۔ اگر آپ مسواک کا استعمال کریں تو مرحبا، اس کے تو اور بھی بہت سارے فوائد ہیں، کیونکہ اگر آپ مسواک کرتے ہیں اور اگر آپ ہر نماز پڑھتے ہوئے جب آپ وضو کرتے ہیں تو اس طرح اگر مسواک کرتے ہیں تو پھر اور بھی بہترین آپ کا جو ہے نا وہ، یعنی یہ جو درد ہے یہ مختلف وجوہات سے ہو سکتی ہے، اس میں اورل ہائیجین اس کو پریونٹ کرنے کا بہت زبردست ذریعہ ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب اگر درد ہو جائے تو فوراً کیا کیا جائے؟ دیکھیں، اس صورت میں آپ کو اگر تو آپ کے قریب کوئی ہاسپٹل فوری طور پہ آپ جا سکتے ہیں تو آپ وہاں پر جا کر اپنا چیک اپ کروائیں، ادروائز گھر میں آپ جو ہے نا جو اوور دا کاؤنٹر ہمارے پاس کچھ پین کلرز ملتی ہیں جس میں NSAIDs ہیں، وہ آپ جو ہے نا، یعنی کہ جو سب سے مطلب جن کے سائیڈ ایفیکٹس عام طور پہ کم ہے، وہ آپ جو ہے نا وہ گھر کے اندر استعمال کر سکتے ہیں۔ اور ایک ہی دوائی لیں، اس کے بعد جیسے دن چڑھے یا اویلیبلٹی ہو تو فوراً ڈاکٹر کے پاس جایا جائے۔ ڈاکٹر رضوان، ایبڈومینل پین، پیٹ کا درد، یہ بھی ایک بہت کامن مسئلہ ہے، اور عام طور پہ پیٹ میں کوئی جگہ فوکس نہیں ہو پاتی، کبھی ناف کے اوپر درد ہو رہی ہے، کبھی پسلیوں کے درمیان میں درد ہو رہی ہے، کبھی ناف کے دائیں طرف ہو رہی ہے، کبھی نیچے کی طرف ہو رہی ہے۔ کیا یہ ساری دردیں پیٹ کی درد ہی ہوں گی، اور یہ کس چیز کی نشاندہی کرتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں پین کی لوکیشن آپ کو تھوڑا گائیڈ کرتی ہے، بتاتی ہے کہ کہاں پرابلم ہے۔ اگر تو درد آپ کے
दाईं तरफ है और अपर। बेसिकली तो बुनियादी तौर पे पेट को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है, क्वाड्रेंट्स जिसको कहते हैं। अगर तो अपर आउटर क्वाड्रेंट में पेन है तो चांसेस हैं कि ये पेन जो है आपके गॉल ब्लैडर से आ रही है। अगर अब लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में है या एपिगैस्ट्रिक पेन है तो ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि वो मैदे की दर्द है। अगर पेरी अम्बलाइकल यानी आपकी नाफ के आसपास जनरलाइज पेन है तो वो गैस्ट्रोएंटाइटिस की वजह से हो सकती है। राइट लोअर क्वाड्रेंट की कॉमनेस्ट पेन जो है वो अपेंडिक्स की वजह से होती है। लेफ़्ट साइड की में आपका सिगमेंट कॉलोन होता है और यूजली जो पेशेंट्स जिनको अल्सरेटिव कोलाइटिस या बड़ी आंत की सोजिश होती है या क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है यानी कब्ज़ और इस तरह की चीज़ें होती हैं उनको ज़्यादा होती है। और इसके अलावा एक ज़रूरी चीज़ जो कि हमें नहीं भूलनी चाहिए कि रेफर्ड पेन भी आ सकती है। कमर की दर्द भी रेफर्ड होके जो है वो आपको कमर में कोई चोट लगे तो आपको एब्डोमिनल पेन यानी से दर्द वो कमर की है लेकिन वो पट्ठों की वजह से या कुछ ऐसा Perceive हो लिंक सकती है। नेटवर्क बना हुआ है कि जी, वो जी, आगे फीड हो जी, रही है। जी। तो डॉक्टर साहब ये तो पीछे भी हो सकती है, दांत की दर्द भी इस तरह कान तक जा सकती है और ये दिल की दर्द ऊपर आ सकती है, हर जी। जगह की फिर हो जी, सकती इसको रेफर्ड पेन कहते हैं। एक मिसाल है हिप पेन। पेशेंट आते हैं क्लिनिक में आपके पास, वो आपको कहते हैं कि मेरे घुटने में दर्द हो रही है, लेकिन वो घुटने में प्रॉब्लम नहीं होता। और बहुत दफ़ा ऐसा हुआ यूके में, पहले अब तो ये इस तरह रूल आउट हो गया कम कि घुटना रिप्लेस किया गया जबकि दर्द कहीं और दर्द थी, हिप से आ ऊपर रही से थी। हिप से और नीचे आ ऑपरेशन, रही थी। इतना बड़े ऑपरेशन के बाद पेशेंट को दर्द का फ़र्क नहीं पड़ा। जब दोबारा इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चला कि द सोर्स ऑफ द पेन वाज अ हिप एंड द रीज़न बीइंग, उसकी वजह ये है कि एक नर्व है जो कि हिप को भी सप्लाई करती, वही नर्व नीचे जाती है, वो आपके नी को भी सेंसरी सप्लाई करती है, तो वो गलत परसीव होती है। बेसिकली इट्स अ रेफर्ड पेन। इसका मतलब डॉक्टर साहब ये हुआ कि मरीजों को भी एहतियात करनी चाहिए और डॉक्टर्स को भी एहतियात करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। डॉक्टर साहब एक और बड़ा कॉमन मसला पाया जाता है कि एक्सरे करवा लेते हैं। एक्सरे को हर लेमैन, हर बंदा वो ट्यूबलाइट के आगे रख के देखता है, कहता है जी इथों हड्डी टुटी है, ते इथों है होया, ते इथों है होया, और ये अपनी तरफ से एक डायग्नोसिस बना के वो फिर अपने इलाज वगैरह करते रहते हैं। तो एक तो ये कि एक्सरे कब करवाना चाहिए, क्योंकि हमने ये भी सुना है कि एक्सरे इतने करवाने अच्छे भी नहीं होते। जी। एक्सरे कब करवाना चाहिए और फिर इसको कौन देखे और किस तरह परसीव करे? एक्सरे इज़ अ फॉर्म ऑफ रेडिएशन। एक्सरे जो है रेडिएशन की एक किस्म है। अच्छा। और एक शायद एक ये वजह भी है कि बाज़ ममालिक में जहाँ एक्सरे का जुडिशियस यूज़ नहीं होता, गैर ज़रूरी तौर पे कराए जाते हैं, वहाँ पे कैंसर रेट भी ज़्यादा है। यानी एक्सरे अगर ज्यादा कराया जाए तो कैंसर भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। एक चेस्ट एक्सरे के लिए जितनी रेडिएशन लगती है, अगर आप पेल्विस का या आपके हिप जॉइंट्स का एक्सरे कराएं, 20 चेस्ट एक्सरे की इक्विवेलेंट रेडिएशन उसमें जाती है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि अगर पेशेंट यंग है तो उसके ऊपर उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होंगे, पर्टिकुलरली ख़ास तौर पे बच्चे। अगर यंग पेशेंट है तो अगर आप एक्सरे रिक्वेस्ट करें और रेडियोग्राफर अप्रोप्रिएट ना समझे, ही कैन चैलेंज यू, वो आपको आके चैलेंज कर सकता है इन डेवलप्ड कंट्रीज वेयर थिंग्स आर मोर पैटर्नाइज्ड। तो मतलब डॉक्टर साहब ये हुआ कि एक्सरे जो है ये मुस्तनद डॉक्टर की रिकमेंडेशन पर ही करवाया जाए। और बिल्कुल यंग पेशेंट्स में आपने बताया कि एक्सरे करवाने के नुकसानात ज्यादा हो सकते हैं। जी, यंग बिल्कुल। से मुराद बच्चे भी और जवान भी। जी, उसमें बच्चे ख़ास तौर पे। बच्चे खास तौर पे। डॉक्टर साहब जिस तरह मुख्तलिफ किस्म के यूनिट्स होते हैं, ऐसा यूनिट्स हम फिजिक्स में पढ़ते भी रहे, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स, वजन के लिए पाउंड इस्तेमाल होता है, किलोग्राम होता है, मीटर होता है लेंथ के लिए। दर्द को मापने का भी कोई यूनिट होता है? दर्द को मापने के लिए विजुअल एनालॉग स्कोर एक चीज़ है, वो शो की जाती है। पेशेंट जब क्लिनिक्स में आते हैं उनको दिखाया जाता है कि ये 0 है, 0, ये 10 है। आपका क्या ख्याल है कि आपको जो दर्द हो रही है इस वक्त वो कितनी है, या आपको जब ज़्यादा दर्द होती है वो कितनी? तो वो पेशेंट वहाँ पे टिक मार्क करता है, यानी क्रॉस अगर करता 1 2 3 वो जितना जी। ज्यादा निकलेगा आप अंदाजा कर लेंगे इसको इतनी दर्द। है। इनफैक्ट आप पेशेंट, बहुत से पेशेंट तो अभी इतना कॉमन वहाँ पे यूज़ हो रहा है कि आपको कितनी पेन है तो वो कहता है कि 8 out of 10। So this is visual analog score. The real visual analog score is you have to show the patient, as the name implies. जैसा कि नाम बता रहा यानी है, इसका मतलब visual। 2/10 कहेगा तो थोड़ी है, 3/10 कहेगा तो थोड़ी जी। ज्यादा है, 8/10 कहेगा तो बहुत ज्यादा है। जी। यानी ये तो आमतौर पे ऐसी जगहों पर भी होता होगा जहाँ पर पेशेंट भी लिटरेट हो और एजुकेटेड हो और उस चीज को कम्प्रीहेंड कर सके। जी। डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा पेन होती है कुछ कंडीशंस के अंदर, कुछ मेडिकल कंडीशंस ऐसी होती हैं और कुछ कंडीशन ने देखी है कि इंसान को उस बीमारी में दर्द बहुत महसूस होती है। कोई ऐसी आप कैफियत बताएंगे? देखिए, अगर हम उन बीमारियों का तज़किरा करें जिनमें दर्द बहुत शिद्दत से होता है, तो उनमें हार्ट अटैक की पेन बहुत ज़्यादा शदीद, मतलब इसमें पेशेंट्स समटाइम इसको 10/10 भी इसको करते हैं। इसी तरह स्ट्रोक की पेन बहुत शदीद होती है।
برین ہیمریج کی ایک ٹائپ ہے سب اریکنوائڈ ہیمریج، ایک خاص اس کی ویرائٹی ہے جس میں جو دماغ کے ارد گرد جو جھلیاں ہوتی ہیں تو ان کے درمیان میں بیسیکلی یہ خون کی نالی پھٹ جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے جو پین ہوتی ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اٹ از ون آف دا ورسٹ ٹائپ آف ہیڈ ایک، کہ مریض یہ کہتا ہے کہ مجھے آج تک اتنا شدید درد نہیں ہوا جتنا اب مجھے ہو رہا ہے۔ اسی طرح پینکریاٹائٹس، ہم لبلبے کی جو سوزش ہوتی ہے، اس کی جو اکیوٹ پینکریاٹائٹس ہوتی ہے، اس کی جو شدت قسم کا جو اٹیک ہوتا ہے اس میں بھی بہت شدید پین ہوتی ہے۔ اسی طرح جب اگر کسی مریض کا پیشاب بند ہو جاتا ہے، پیشاب بند ہو جانے کی وجہ سے جب پیشاب سے مثانہ بھر جاتا ہے اور پیشاب آگے نہیں جا رہا ہوتا تو اس کی وجہ سے بھی بہت شدید پین ہوتی ہے۔ پھر اس طرح کچھ سائیکولوجیکل پینز ہوتی ہیں جنہیں کنورینٹ ڈس آرڈر کہتے ہیں، ان میں بھی بعض دفعہ بہت شدید پین ہوتی ہے کہ مریض جو ہے نا، چونکہ وہ سائیکولوجیکلی اس کو پین ہو رہی ہے بٹ اس کی سویرٹی بھی بہت زیادہ شدید ہوتی ہے۔ اس لیے رضوان بھائی، یہ جو ہڈی کا پروسیس ہوتا ہے اس میں بھی کوئی ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو یا ٹوٹ جائے، وہ بھی پین ہوتی ہے بہت شدید؟ جی، اس میں دو چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ایک تو سیپٹک آرتھرائٹس، کسی بھی جوائنٹ کے اندر انفیکشن ہو جائے اس کو سیپٹک آرتھرائٹس کہتے ہیں، اس میں پین سیویئر شدید پین ہوتی ہے۔ یعنی یہ چاہے یہ ایلبو پہ ہو، جوائنٹ پر ہو، کوئی بھی جو جوڑ ہے، جوڑ کے اندر انفیکشن ہو گیا تو وہ بڑی شدید پین ہوگی۔ کامنسٹ اس میں نی جوائنٹ ہے اور اس بائی ڈیفینیشن سلائٹسٹ موومنٹ ان دا جوائنٹ ول کوز سیویئر پین۔ ہلکا سا جوڑ آپ موو کریں شدید درد ہوگی، اور دیٹ از ون آف دا اگین فیو ایمرجنسیز جس میں کہ آپ کو وہ پس ڈرین کرنی ہوتی، ورنہ آپ کا جو جوڑ ہے جوائنٹ وہ کمپلیٹلی ڈسٹروائے ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پیتھولوجیکل فریکچرز ہوتے ہیں، اگر ہڈی کسی جسم میں کہیں اور پہ کینسر ہو اور وہ کینسر سپریڈ ہو جائے اور وہ ہڈی کو سادہ زبان میں آپ سمجھ لیں کہ لگ جائے یا کھا لے تو وہ ہڈی ویک ہو جاتی ہے اور اس کو امپینڈنگ فریکچر کہتے ہیں، یعنی کہ یہ ہڈی کسی وقت بھی ٹوٹ سکتی ہے۔ پیشنٹ بعض آتے ہیں جو کہ خاص طور پہ اراؤنڈ دا ہپ وہ کہتے ہیں کہ مجھے شدید درد ہے، میں چل نہیں پا رہا، کہیں پہ بھی ہو سکتی ہے۔ جب آپ ایکس رے کریں، چیک کروائیں، ایکس رے کریں تو اس میں لٹک لیجن ہوتا ہے، سادہ زبان میں ہڈی موتھ ہیٹن، یعنی کہ کسی نے جیسے کھائی ہوئی ہے اور تھوڑی سی بچی ہوتی ہے اور وہ کسی وقت بھی فریکچر ہو سکتی۔ اور بہت سارے پیشنٹس تو ایکچولی پریزنٹ ہی اسی وجہ سے آتے ہی اس وجہ سے ہسپتال میں ہیں، ویسٹرن کنٹریز میں جہاں پہ کینسر ریٹ زیادہ ہائر ہے، ڈسپائٹ آف دا فیکٹ، اس کے باوجود اس کے کہ وہاں پہ ٹریٹمنٹ اتنا ایڈوانسڈ ہے، اس کے باوجود بعض مریض آتے ہی آپ کے پاس اس وقت ہیں جب تک کہ جب ان کی ہڈیوں تک ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں بات، یہ خاص طور پہ بونز کا کینسر ہے کہ جب ہڈی بھربری ہو گئی، کھائی گئی اور وہ ایکس رے میں کلیئر ہو جاتا ہے۔ جی، یہ بون کا کینسر پرائمریلی نہیں ہوتا، پرائمری سورس آف کینسر از ایلسویئر۔ جو کینسر ہے وہ پھیپھڑے کا بھی ہو سکتا ہے، چھاتی کا بھی ہو سکتا ہے، وہاں سپریڈ کر گیا، بون پر آ گیا، پھر آپ اپنا دیکھ کے پھر متعلقہ کو ریفر کر کے اس کا پوری ٹیم اس کا علاج کرتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، فزیکل اور ایموشنل پین میں کیا فرق ہے؟ ایک جسمانی درد ہوتی ہے اور کوئی ایک نفسیاتی طور پہ درد کاز ہو رہی ہوتی ہے، اس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تھوڑا سا مشکل ٹاپک ہے ایموشنل پین۔ اس میں ایک چیز جو کہ میں ٹچ کرنا چاہوں گا وہ ہے پی ٹی ایس ٹی، پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر۔ ایک کنڈیشن ہے جو کہ کوئی ٹراما زندگی میں ہوا ہو، ایسی چوٹ لگی ہو، ایسا کوئی واقعہ ہوا ہو جس کی وجہ سے کہ اس کے جو آفٹر افیکٹس ہیں وہ لائف لانگ رہتے ہیں اور ان کو بعض دفعہ ٹریٹ کرنا بھی مشکل ہے۔ یعنی اس کو ایک زخم ہوا یا ایکسیڈنٹ ہوا اب اس کے ذہن میں بیٹھ گئی وہ بات، وہ اور اس کے بعد وہ چلتی رہی تو آپ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو کوئی فزیکل پین نہیں ہے، وہی اس کو ایک واقعہ ہے جو کہ اس کو ایک سچویشن کریٹ کر رہا ہے۔ جی سوری، میں ایک اور چیز اس سے پہلے کہ بھول جاؤں، فائبرومائلجیا رومیٹیکا، اگین سم تھنگ ناٹ ویری کامن ہیئر، لکیلی ہمارے ملک کے اندر اتنی کامن نہیں ہے۔ فائبرومائلجیا رومیٹیکا ایک ایسی کنڈیشن ہے جو کہ آپ بیسیکلی سب چیزیں ایکسکلوڈ کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اس پیشنٹ کو یہ ہے، اور وہ بھی پیشنٹ اسٹیرائڈ، یعنی کوئی اور بیماری نہ ہو تو یہ بیماری ہے۔ جی اچھا ڈاکٹر صاحب، میں اس میں ایک چیز اور یہ میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے، ایموشنل پین میں کہ کیا کوئی سوچ ایسی ہوتی ہے جو کہ انسان کے مسلز میں پین پیدا کر دے؟ مثال کے طور پہ اس کو کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، کوئی تھکاوٹ نہیں ہے، اس کے مسل میں پھر بھی پین ہو رہی ہے، اور یہ کسی سوچ کی وجہ سے یا کسی تھنکنگ کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، سائیکولوجیکل ڈس آرڈر میں ہم کنورینٹ ڈس آرڈر کہتے ہیں کہ سائیکولوجیکل ڈیزیز کی مینیفیسٹیشن ہوتی ہے ان دا فارم آف فزیکل سمٹمس، کہ اس کو بعض دفعہ جھٹکے لگنے شروع ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ درد جو ہے وہ جسم کے کسی بھی حصے میں ہو سکتا ہے، وہ پٹھوں کے اندر بھی اس کو محسوس ہو سکتا ہے، کسی بھی حصے کے اندر اس کو محسوس ہو سکتا ہے۔ لیکن جب ہم اس کے ظاہر سی بات ہے معائنہ کرتے ہیں، اس کی ہسٹری لیتے ہیں، پھر کچھ ٹیسٹ کرواتے ہیں، پھر ہمیں جب یقین ہوتا ہے کہ یہ کوئی اس کا آرگینک کاز نہیں ہے، کوئی فزیکل کاز نہیں ہے، کسی جسم کے حصے کے اندر کوئی واضح کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر جو ہے نا وہ مطلب ہمیں
اس کے سائیکولوجیکل کازز کی طرف جو ہے نا وہ توجہ کرنی پڑتی ہے. اور پھر ایک سائیکیٹرسٹ جو ہے جو کہ اس چیز کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے وہی اس کا علاج کر سکتا ہے, اور اس کے لیے خاص دوائیاں ہوتی ہیں, پراپر اس کے لیے تھراپیز بھی ہوتی ہیں جن کے ذریعے مریض کو یقین دلایا جاتا ہے, اور اس کو مطلب جو بھی اس کا جو پروسیس ہوتا ہے اس کے جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ مطلب اسپیچ مطلب اس کی سائیکو تھراپیز کے ذریعے, بیہیویئرل تھراپی کے ذریعے, دوائیوں کے ذریعے پھر اس کی جو ہے نا درد کو جو ہے نا وہ ڈاکٹر صاحب ایک بات یہ سچویشن ڈسکس ہوئی تھی ایک دفعہ کہ اگر کسی بندے کے سب کانشیس میں کوئی چیز ہے, لا شعور میں دماغ کے پیچھے کی طرف جو کہ عام طور پہ استعمال نہیں ہوتا, وہاں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے اور وہ چیز جب اس کے دماغ میں آنا چاہتی ہے, مثال کے طور پہ اس کے مین کانشیس میں آنا چاہتی ہے اور وہ اس کو سپریس کرتا ہے, اس کو وہ آنے نہیں دینا چاہتا, مثال کے طور پہ اس کی کوئی مرضی ہے, وہ کسی خاص ڈپارٹمنٹ میں جانا چاہتا ہے, جا نہیں پا رہا, یا کوئی ایک ایسی چیز ہے جو اس کی ذاتی مرضی کے خلاف ہو رہی ہے اور وہ اس کو سپریس کر رہا ہے کسی بھی وجہ سے, کوئی وجہ ہو سکتی ہے, کوئی سائیکالوجیکل پریشر ہے, کوئی کلچرل پریشر ہے, اس کے گھر کی طرف سے فیملی کا دباؤ ہے, یا اس کے اوپر معاشرتی دباؤ, وہ کر ہی نہیں سکتا وہ چیز, لیکن وہ چیز اس کو اچھی نہیں لگ رہی, اس کی طبیعت کے خلاف ہے اور مسلسل اس کنڈیشن میں وہ ہے, یہ چیز بھی اس کے اندر ایک ذہنی تناؤ اور اس کے جسم میں درد پیدا کر سکتی ہے, ایسا ہو سکتا ہے؟ پاسبل ہے. یوزلی یہ تو ایک سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے, ان آرگینک کاز آف پین, ناٹ اے ٹرو آرگینک کاز. آرگینک کازز میں ایک چیز جو کہ میں چاہوں گا کہ ڈسکس کروں وہ ہے وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی, جس کو کہ ینگ ایج میں ریکٹس کہتے ہیں اور جوانوں میں اولڈر ایج میں آپ آسٹیوملیشیا کہتے ہیں. یعنی یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے کہ انسان کے جسم میں وائٹامن ڈی کم ہو گئی ہے. وائٹامن ڈی کم ہو گئی ہے, پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے جنرلائز باڈی ایک اس کے ساتھ, سارے جسم میں دردیں ہو رہی ہیں, پرٹیکولرلی خاص طور پہ ہڈیوں میں دردیں, سارے جسم کی ہڈیوں میں دردیں. یہ ایک چیز جو ہے جو ڈاکٹر صاحب یہ کس میں زیادہ ہوگی, بچوں میں, خواتین میں, مردوں میں یا بوڑھوں میں؟ خواتین میں بہت زیادہ, اس کے بعد بچوں میں اور پھر بوڑھوں میں. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ وائٹامن ڈی کے لیے آپ صرف گولیاں ہی دیتے ہیں کہ اور کوئی بھی چیز ہوتی ہے؟ وائٹامن ڈی بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا نظام پیدا کیا ہے کہ سن شائن جب آپ کی سورج کی دھوپ آپ کے جسم پہ پڑتی ہے تو پھر آپ کا جو باڈی جو 7 ڈی ہائیڈرو کولیسٹرول ایک طرح کا کیمیکل ہے باڈی میں, وہ کنورٹ ہوتا ہے وائٹامن ڈی میں. یعنی جب بھی آپ دھوپ کی روشنی میں جائیں, یہ جو بالکل لائٹ ہے, سن لائٹ ہے, اس کو آپ کی باڈی ایکسپوز کرے تو کوئی خاص حصہ ایکسپوز کرنا ہوتا ہے کہ جو مرضی ایکسپوز ہو جائے اس میں؟ جو مرضی پاسبلی ایکسپوز ہو جائے, لیکن یعنی ہاتھ کا حصہ بھی ایکسپوز ہو جائے, منہ تو ایکسپوز ہوتا ہی ہے. جی. اور آئیے مدنی چینل کے ناظرین اب ایک ایسے ایموشن اور ایک ایسے جذبے کا ذکر کرتے ہیں جو کہ بہت ضروری ہے. عاشقان رسول کی لو جس طرف لگی ہے, جی ہاں, درد مدینہ. یہ تو وہ درد ہے جس کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں اور جس کی سب کو ضرورت ہے اور جس کا کوئی متبادل نہیں. درد مدینہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے, یہ کیفیت یہ ہمیں کیسے ملے گی؟ آئیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال الیاس ستار صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ, جو کہ زبردست عاشق مدینہ ہیں, ان سے یہ سوال مدنی مذاکرے میں پوچھا گیا اور آپ نے جو جواب ارشاد فرمایا, سبحان اللہ, آپ نے جواب ارشاد فرمایا کہ مدینہ منورہ کے فضائل پڑھے, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کرے, حضور کے امت پر جو احسانات ہیں, جو غم خاری کے حوالے سے ارشادات ہیں, حکایات ہیں, واقعات ہیں, ان کا مطالعہ کرے تو ایک کیفیت پیدا ہوگی. نعت شریف پڑھتے سنتے وقت آنکھیں بند رکھے, مدینے کا تصور بندہ ہو, سرکار کی طرف لو لگی ہو, اور پھر انشاءاللہ عز و جل وہ کیفیت بنے گی, اور رونے پر اپنے آپ کو مجبور کرے, تکلف کے ساتھ روئے, یعنی اس کیفیت کو اپنے اوپر طاری کرے, لیکن ریاکاری کے لیے نہیں, کسی کو دکھانے کے لیے نہیں. اور میرے امیر علیہ سنت نے فرمایا اگر بات تکلف روئے گا, یعنی اس کیفیت کو اپنے اوپر طاری کرے گا, تو رونا آ ہی جائے گا. اور اس کا ایک بہترین طریقہ وہ عاشقان رسول کی صحبت ہے. دیکھیے مدنی چینل کے ناظرین, عاشقان رسول یہ ایک ٹرمینالوجی ہے, ایک اصطلاح ہے جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بولی جاتی ہے, یعنی عام اسلامی بھائیوں کو پکارنے کے لیے عاشقان رسول کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے. لیکن یہاں پر مراد ہے کہ وہ جو باعمل ہوں, ایسے عاشقان رسول کی, ایسے مسلمانوں کی وہ صحبت حاصل ہو. اور دعوت اسلامی کا مدنی ماحول تو مدینہ 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 ہوتا ہے, اور ہمارا تو یہ ٹرینڈ ہے, دعوت اسلامی والوں کو دیکھ کر تو لوگوں کی زبان سے بھی مدینہ مدینہ جاری ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب جس طرح الحمدللہ آپ پاکستان میں دیکھتے ہیں, کیونکہ یہ تو دعوت اسلامی کا عالمی مدنی مرکز یہاں پر ہے, امیر علیہ سنت یہاں زیادہ تر تشریف فرما رہتے ہیں, مرکزی مجلس شورا کے اراکین ہیں, بہت سے مدنی مراکز ہیں,
تو یو کے سے آپ تشریف لائے ہیں, یو کے اندر بھی ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا ایسا کام آپ کو نظر آتا ہے, وہاں بھی ایسی چہل پہل ہے؟ جی الحمدللہ دعوت اسلامی کا یو کے 22 شہروں میں مدنی کام ہے الحمدللہ ریگولرلی, اور بہت سارے فیضان مدینہ بھی بن چکے ہیں الحمدللہ, اور 2 جو مدارس ہیں بچوں کی نرسری اسکول وہ شروع ہو چکے ہیں, جو کہ ایونچولی آہستہ آہستہ پرائمری اور پھر سیکنڈری اسکول میں دارالمدینہ کی آپ بات کر رہے ہیں؟ دارالمدینہ جی جو ہے وہ اس میں کنورٹ ہو جائیں تو گے. ڈاکٹر صاحب جس طرح یہاں ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے, وہاں بھی ہر جمعرات کو ہفتہ وار اجتماع ہوتا جی ہے؟ وہاں بھی ہر جمعرات کو ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے اسلامی بھائیوں کا, اور سنڈے یا سیٹرڈے ڈپینڈنگ آن کہاں پہ اسلامی بہنوں کا. ماشاء اللہ, یعنی یہ وہ مدنی کام کی رمق ہے جو ہمیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ یو کے میں اور دنیا کے 200 ملکوں میں مدنی چینل کے ناظرین نظر آتی ہے, اور یہ امیر اہل سنت کا ایک طریقہ کار ہے کہ دعوت اسلامی کا نیٹ ورک بڑھتا چلا جا رہا ہے, بڑھتا چلا جا رہا ہے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. آئیے اپنے ریگولر ٹاپک کی طرف دوبارہ آتے ہیں, درد, پین. ڈاکٹر صاحب آپ بچوں کے ڈاکٹر ہیں, بچوں میں درد کا اظہار کا کیا طریقہ ہوگا؟ وہ تو اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے. میں بتا دوں گا میری آنکھ میں درد ہے, آنکھ کے پیچھے کی طرف درد ہے, ناک کے اندر درد ہو رہی ہے, جلن ہو رہی ہے, خراش آ گئی ہے. بچہ تو اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا پراپرلی, وہ تو مطلب جو ہمیں لگتا ہے وہ تو صرف رو ہی سکتا ہے. تو آپ کیسے گیس کرتے ہیں کہ اس کو درد کہاں ہو رہی ہے اور اس کا کیا علاج ہوگا؟ دیکھیں بچوں کی ایک ایج ہوتی ہے جس کے بعد وہ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ, یعنی کہ جب بچہ بولنا شروع کر دیتا ہے, عام طور پہ 4 سال کا بچہ جو ہے نا اس کی اسپیچ اور اس کی لینگویج اتنی ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کو جو ہے اپنی زبان میں سمجھا سکتا ہے کہ مجھے درد ہو رہا ہے اور کہاں پہ ہو رہا ہے, کتنا شدید ہے. اور پیرنٹس جو ہیں, ماں باپ جو ہے نا, وہ چونکہ وہ بچے کے ساتھ رہتے ہیں, اس کو آبزرو کرتے ہیں, تو وہ ہمیں جو ہے نا ڈاکٹرز کو بہت ڈیٹیل سے بتا دیتے ہیں کہ اب اس کا بیہیویئر چینج ہو گیا ہے, اب یہ بہت اریٹیبل ہو گیا ہے. اسامہ یہ جو آپ نے بتایا پیرنٹس بتا دیتے ہیں, آپ بحیثیت ڈاکٹر کس بچے کے کس ریلیٹیو کی ہسٹری اور مطلب ان کی بات پر زیادہ ریلائی کرتے ہیں؟ کچھ اس کی گائیڈ لائن ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں جو سب سے زیادہ ریلائبل ہسٹری ہوتی ہے وہ بچے کی ماں کی طرف سے ہوتی ہے, کہ چونکہ بچہ اکثر ماں کے پاس رہتا ہے, ماں نے ہی اسے پالا اور سارا کچھ اس کے پاس ہی ہے, تو ماں تو بچے کے بیہیویئر میں تھوڑا سا بھی چینج آئے گا تو وہ اس کو نوٹ کر لے گی اور وہ بہت ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کو بتائے گی. اچھا اب اگر ہم بات کریں کہ جو چھوٹے بچے ہیں, جیسے کہ ابھی بچہ پیدا ہوا ہے, وہ ابھی نوزائیدہ بچہ ہے, اس کو بھی پین ہوتی ہے, وہ کیسے بتائے گا؟ اور اس کے بعد اگر بچہ تھوڑا بڑا ہو گیا, ابھی 1 سال کا ہوا ہے, ابھی وہ صرف ماں, ماما یا پاپا بولتا ہے, ابھی اور کچھ بول ہی نہیں سکتا, تو وہ کیسے اظہار کرے گا؟ تو اس میں بچے کا جو کمیونیکیشن کا ایک ذریعہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ روئے گا. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ بچہ درد کی وجہ سے رو رہا ہے یا کسی اور وجہ سے رو رہا ہے؟ تو اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ ماں سب سے پہلے ظاہر سی بات ہے وہ پہچان لے گی کہ یہ بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے, دودھ اس کو مطلب آفر کرے گی. اگر وہ دودھ بھی نہیں پیتا ہے یا دودھ پینے کے باوجود وہ رو رہا ہے تو پھر ہمیں باقی چیزیں دیکھنی پڑیں گی. کیا اس کا پیمپر وہ گیلا تو نہیں ہے, کیا اس کو پیٹ میں گیس کی وجہ سے درد تو نہیں ہو رہا؟ یہ کامن چیزیں جب ہم رول آؤٹ کر لیتے ہیں تو پھر ہم باقی چیزوں کی طرف سوچتے ہیں. اور بچے کی ایج کے مطابق جو ہے نا ڈیزیز ہوتی ہیں, جیسے کہ اگر کوئی نوزائیدہ بچہ ہے اور وہ اس طرح ایکسیسیولی رو ہی جا رہا ہے اور چپ ہی نہیں کر رہا ہے اور گھنٹوں سے وہ رو رہا ہے, تو ہم سوچتے ہیں کہ اس کو گردن اور بخار, جس کو میننجائٹس کہتے ہیں, سیپسس جیسے ہم کہتے ہیں جسم کے اندر جراثیم پھیل گئے, وہ چیز کو سوچتے ہیں. اسی طرح جو اس سے مطلب بڑے بچے ہوتے ہیں ان میں ہم ان کی ایج کے مطابق جو ہے نا وہ بیماریاں سسپیکٹ کرتے ہیں. پھر اس میں جو ٹیسٹ ہیں ان کا کافی زیادہ اور رول آتا ہے, اور فزیکل ایگزامینیشن جو ہے یعنی کہ مریض کا جو معائنہ ہے اس دوران بہت ساری علامات جو ہوتی ہیں وہ ڈاکٹر معائنے کے دوران جو ہے نا وہ اسیس کرتا ہے کہ اس کے اندر اب مسئلہ کس جگہ پہ آ رہا ہے, پھر اس کے مطابق اس کو ٹیسٹ ڈاکٹر صاحب یہاں پر بڑوں سے زیادہ بچوں میں ٹیسٹ کی امپورٹنس ہوگی کہ وہ خون کا ٹیسٹ کیا زیادہ ہو جاتی ہے. جو بچے ایکسپریس نہیں کر پا رہے تو ان کے اندر ذرا اس کی امپورٹنس زیادہ ہو جاتی ہے. چھوٹے بچے بعض دفعہ اپنا لمب یوز نہیں کرتے, پیرنٹس آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بچہ اپنا ہاتھ نہیں ہلا رہا, بازو نہیں ہلا رہا, اور ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ گرا ہے یا چوٹ لگی ہے. تو ان معاملات میں بھی آپ کو ایکس رے کرنے ہوتے ہیں. اور ایک جو ضروری چیز ہے جو کہ ایم شور کہ ڈاکٹر اسامہ وڈ ایگریز کہ آپ بچے اتنے چھوٹے بچے کو فردر انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے ہسٹری کے بعد ایگزامینیشن کے لیے یو ریئلی نیڈ ٹو فلی ایکسپوز دا پیشنٹ ان اے کمفرٹیبل انوائرمنٹ. آپ نے ہیڈ ٹو ٹو فل ایگزامینیشن کرنا ہوتا ہے باڈی کا ٹو ایکسکلوڈ اینی تھنگ یعنی آپ سارا اس کا ایگزامینیشن کرتے ہیں تاکہ جو کچھ بظاہر ہو وہ آپ کو نظر آ جائے.
تو یہ مدنی چینل کے ناظرین، بچوں کے اندر واقعی یہ مسئلہ تو ہے، لیکن اگر ایک قابل ڈاکٹر اور مستند ڈاکٹر اپنے شعبے سے وابستہ جو کہ پی جی ہے، اسپیشلسٹ ہے، وہ دیکھے گا تو یقیناً اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ، یہ ٹیسٹ کے ساتھ اس کو رول آؤٹ کر لے گا۔ آئیے درد کے اب ایک نئے اینگل کو دیکھتے ہیں۔ وی شوڈ اپریشیٹ پین، یعنی یہ آزمائشیں، یہ تکالیف انسان کو ایک تجربہ دے جاتی ہیں، اس کی زندگی میں پختگی اور میچورٹی پیدا کرتی ہیں کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ دیکھیے زندگی کے اہم ترین ایونٹس، زندگی کے اہم ترین واقعات، یہ آزمائشوں بھرے اور تکلیفوں بھرے ہی بظاہر لگتے ہیں، اور پھر ہی کوئی انعام حاصل ہوتا ہے۔ جیسے کوئی تعلیم حاصل کرتا ہے، 4، 5، 7 سال تک گھر کو چھوڑا، رات کو جاگے، دن رات پڑھا، ہاسٹل میں ٹھہرے، اور اس کے بعد پھر وہ ایجوکیٹڈ، اس کو ڈگری ایک حاصل ہوتی ہے، اور پھر کوئی رات کو لیٹ سوئے، اگر رات کو مدنی مذاکرہ دیکھتے رہے یا کسی اور دینی مشغولیت میں رہے، اور صبح اٹھنا فجر میں، یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے، لیکن فجر کی نماز فرض ہے۔ اسی طرح بچے کی پیدائش ایک تکلیف دہ پروسیس ہے۔ حدیث پاک میں ایک صحابی نے بارگاہ نبوی میں عرض کی، ایک راہ میں گرم پتھر تھے کہ اگر ان پر گوشت کا ٹکڑا ڈالا جاتا تو کباب ہو جاتا۔ میں اپنی ماں کو گردن میں سوار کر کے 6 میل تک پیدل گیا ہوں، کیا میں ماں کے حقوق سے فارغ ہو گیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے پیدا ہونے میں درد کے جتنے جھٹکے اس نے اٹھائے، شاید یہ ان میں سے ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے۔ اتنی تکلیف کے بعد جب اولاد جیسی نعمت حاصل ہوتی ہے جو کہ بہترین صدقہ جاریہ کا سبب ہو سکتی ہے۔ اور اگر ہم اپنے اسلاف کی زندگیوں کو دیکھیں، بزرگان دین کو، their life is full of sacrifices، قربانیاں ہی قربانیاں ہیں۔ طائف کی وادی ہو، کربلا کا میدان ہو، ایک داستان ہے قربانیوں کی، اور انہی انفاس قدسیہ کی قربانیوں کا صدقہ ہے کہ آج دنیا بھر میں دین اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے۔ اب اس کا ایک طریقہ آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ یہ پین، یہ سفرنگ، اس کو کیسے ٹیکل کیا جائے کہ یہ ایک نئی اوپننگ بن جائے، ہماری زندگی میں ایک نیا دروازہ کھل جائے۔ سب سے پہلے ایکسیپٹ دا پین، وہ درد چاہے میڈیکل پین ہو، فائنینشیل ایشو ہو، کوئی مالی مسئلہ ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی میڈیکل کا مسئلہ ہو جائے، ایکسیپٹ کریں کہ آپ کو یہ پین ہے۔ فرسٹ آف آل یو نیڈ ٹو ایکسیپٹ اٹ، اور اس کے بعد آپ ایک پیپر پہ 3 کالم بنا لیں، یعنی ایک پیپر کے اوپر 3 خانے بنا لیں۔ سب سے پہلے یہ لکھیں کہ آپ کو یہ تکلیف کیوں ہو رہی ہے، what is the cause، اور پھر یہ لکھیں کہ آپ کیا اقدامات کریں کہ یہ مشکل، یہ درد، یہ دور ہو جائے۔ جس طرح بھی ڈاکٹر رضوان بھی فرما رہے تھے کہ کسی کو بڑے عرصے بیماری چلتی رہی یا کبھی کوئی بیماری ہوئی، وہ ایک واقعہ بن کے اس کے ذہن پہ ثبت ہو گیا اور اس کو بیچارے کو ساری زندگی تنگ کرتا جا رہا ہے۔ آپ یہ لکھیں کہ جو مجھے بیماری ہوئی، اب میں اس کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہوں۔ اور نمبر 3، ٹیک ایکشن، عملی اقدامات کریں تاکہ وہ درد، وہ تکلیف آپ سے دور ہو سکے۔ ٹیک یور لائف ٹو دا نیکسٹ لیول۔ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ایک مسئلہ ہوتا ہے زندگی کے اندر، اور ایک پریشانی آتی ہے، کوئی درد آتی ہے، اور اس کو جب انسان پازیٹیولی ٹیکل کرتا ہے تو وہ ایک نئے فیز میں داخل ہو جاتا ہے، اپنے اندر زیادہ پختگی اور مضبوطی محسوس کرتا ہے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول الحمدللہ ہمیں یہ صبر آزمائشوں میں، مصیبتوں میں یہ سکھاتا ہے۔ امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے سنیے، نگران شورا کے بیانات ہیں، دعوت اسلامی کا اتنا زیادہ لٹریچر ہے جو کہ آپ کو مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی ریٹیل آؤٹ لیٹ سے یا دعوت اسلامی کی آفیشیل ویب سائٹ www.dawatislami.net سے بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں عملی طور پہ حصہ لیجئے۔ دعوت اسلامی کے 12 مدنی کام، مدنی قافلے، مدنی انعام، مدرسۃ المدینہ برائے بالغاں اور بہت سے مدنی کام۔ آئیے دعوت اسلامی والوں سے رابطے میں رہیے، انشاءاللہ عز و جل دنیا اور آخرت کی بھلائیاں حاصل ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔